बुजुर्गान दीन जो चट्टानों की तरह जो हर समझो के मुसीबत का जो मुकाबला करते थे, क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान ही थे ना, जिसमें जैसा हमारा, और मैं तो ये कहूंगा कि हमारा तो तगड़ा है, बड़े तरोताजा हम तो लोग खा पी कर रहते हैं। वो तो सूखी रोटियों पर गुजारा करते थे, जिस्म बिल्कुल समझो कि लकड़ी की तरह हुआ करता था, लेकिन हर तूफान से वो टकरा क्यों जाते थे? उनके जिस्म में यूं कहो कि देखकर दुबला पतला कोई भी ये कह सकता था कि हम उस पर हावी हो सकते हैं, हम उस पर गलबा हासिल कर सकते हैं। लेकिन दुनिया ने देखा कि यही सूखी रोटी खाने वाला एक दुबला पतला जब खड़ा हो जाता है तो चट्टान भी उसके सामने टकरा कर रेजा रेजा हो जाता है। क्या था ये? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र उनके पास था, अल्लाह ने उनको रूहानी कुव्वत अता फरमाई। तो हम जब करेंगे तो थकेंगे नहीं, लेकिन आप सुनोगे तो न थकना। जब आप नहीं थकोगे तो हम नहीं थक पाएंगे, लेकिन आप जो थक गए तो समझ लो हम थक जाएंगे। तो मैं कैसे समझूं कि आप नहीं थके? सुभान अल्लाह। ये भी तो बात है ना, मुझे एहसास भी तो हो ना कि कैसे नहीं थके, मैं कैसे समझूं? तो आप जब खामोश रहेंगे तो मैं समझूंगा कि थके हैं, और जब आपकी सदाएं बुलंद होती रहेगी मैं समझ लूंगा थके नहीं और सुनना चाहते हैं। और ये माहे मुकद्दस जिसमें सरवर कायनात फख्र मौजूदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत, पैदाइश, उनका रूए ज़मीन पर तशरीफ लाना, ये बात हुई। और उसी को लेकर हम लोग अपने नबी की विलादत का जश्न मनाते हैं। क्योंकि अभी तो एक मामूल बन भी चुका है, दुनिया का दस्तूर हो भी चुका है कि हर इंसान अपनी विलादत, अपनी पैदाइश, अपनी बर्थडे मनाता है। तरीके अलग है, लोगों का रवैया अलग है, लोग अलग अलग करते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन हम अपने नबी का और नबी की विलादत का जश्न जो मनाते हैं तो हम दुनिया के तरीकों पर नहीं मनाते, हम दुनिया के रवैयों पर नहीं चले जाते, बल्कि हम तरीका वो अपनाते हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत पर अल्लाह ने जिस अंदाज से खुशी मनाई और लोगों और यानी फरिश्तों से खुशी का इजहार करवाया, बस उसी तरीके को हम अपना कर चला करते हैं। वो तरीका क्या है? कुछ जो है ना समझ, जिसको मैं कह सकता हूँ, फिर से चालू वो ये करते हैं राही पे चले कुल चला जो एक काम करो पूरा देखा करो कि विलादत रसूल सल्लल्लाहु मतलब कुल चले दो के बाद में चले तो अच्छा रहता, आधा आधा नहीं तो आधा कट हो जाते लल्लू जो चला तो चला ही जो एक दस्तूर बना और दस्तूर बना 10-15 मिनट जितना हुआ तो जितना मिनट का जितना चला ही दो। जैसे आतिशबाजी करना, कम से कम आधा 1 घंटा रही है। ये न किसी वली की सुन्नत है, न किसी बुजुर्ग की सुन्नत है, न किसी फरिश्ते की ऊपर सुन्नत है, ये किसी का तरीका नहीं है। ये तरीका इजाद किया गया है कुछ लोगों के जरिए। लोग करेक्ट परिवार
لیکن اگر فرشتوں کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہو، موبائل لگائے رسول کی ولادت کے وقت فرشتوں نے کیا کیا تھا؟ جب رسول کا روئے زمین پر تشریف لانے کا وقت ہوا، جبرائیل کو حکم ہوا، جبرائیل روئے زمین پر جاؤ، میرا محبوب تشریف لے جا رہا ہے، میرا محبوب تشریف لے جا رہا ہے، اب اس کے لیے استقبال کرو۔ تو استقبال کیسے کیا جائے؟ تو کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جھنڈے اٹھائے، ایک خانہ کعبہ پر، سبحان اللہ، سبحان مسجد اللہ، اقصی پر، ایک آمینہ کے گھر پر۔ سبحان اللہ، یہ جبرائیل کی سنت ہے کہ جھنڈے گھر پر لگاؤ اور رسول کی ولادت کے وقت۔ اور دوسری بات تو یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ نے روئے زمین پر صرف جبرائیل کو نہیں بھیجا، روئے زمین پر صرف جبرائیل کو نہیں بھیجا، بلکہ 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ میں بھیجی۔ اے جبرائیل، دلہا آگے جا رہا ہے، پیچھے باراتی چلتے ہیں، تو باراتی ایک نہیں ہوتا، انیک ہوتے ہیں، تو تم اکیلے نہ جاؤ اور فرشتوں کو بھی ساتھ میں لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جملہ اور نوٹ کر لو، جبرائیل آئے، فرشتوں کی بارات کے ساتھ میں آئے، مصطفیٰ کے دروازے پر، مصطفیٰ کے دربار میں، دیکھیں کہاں کہنا بالکل ابھی سب جیت کے آؤ بھائی، اسی گلی اسی محلے میں سارے کے سارے فرشتے وہاں کھڑے ہو گئے، کوئی بیٹھا نہیں۔ اب یہ فرشتے کھڑے رہ کر کیا کر رہے تھے؟ باتیں نہیں کر رہے تھے، وہ فرشتے کھڑے کھڑے میرے نبی کی ذات پر درود پڑھ رہے تھے، میرے نبی کی ذات پر درود پڑھ رہے تھے۔ تو اے مسلمانوں، ولادت رسول کے وقت نہ باتیں ہو نہ اور کوئی فعل ہو، صرف ایک ہی کام ہو، کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنے گھر میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنے محلے میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنی مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، وہ کہیں سے بھی کھڑے کھڑے ولادت رسول کے وقت درود پڑھنا شروع کر دو۔ درود تم پڑھو گے، مصطفیٰ کی نگاہ نبوت تمہارے اوپر ہوگی۔ بند نہ کرو، یہ آئی والا بند کر۔ ہم نے کیا اختیار کیا؟ ایک جلوس، یہ ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو سوال بھی ہوتے رہتے ہیں، سوال بھی ہوتے ہیں کہ نبی کی ولادت ہوئی تو صحابہ نے کہاں جلوس نکالا تھا، صحابہ کہاں جلوس لے کر چلے تھے؟ یہ بات ہوتی ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے، لیکن یہ سوال کہاں ہوتا ہے؟ یہ تمہارے بیچ میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ تمہارے بیچ میں۔ علماء کے سامنے یہ سوال نہیں دہرایا جاتا، عوام کو گمراہ کرنا ہے، بات یہ ہے۔ اس لیے وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا جواب نہ ہوگا۔ نبی کے زمانے میں صحابی کہاں؟ ولادت رسول کے وقت کوئی صحابی تھا؟ ولادت رسول کے وقت کوئی مسلمان تھا؟ ولادت رسول کے وقت کیا رسول سے محبت کرنے والے کوئی تھے؟ ارے یہ تو یہی سمجھ رہے تھے عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یہ تو یہی سمجھ رہے تھے عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، لیکن یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا عبداللہ کے گھر میں ضرور پیدا ہوا، آمینہ کے بطن سے ضرور پیدا ہوا، لیکن یہ آنے والا یہ عام انسان نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا سلطان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سمجھے تھے کہ ایک لڑکا پیدا
ہوا ہے, انہیں معلوم یہ نہیں تھا. ارے بات یہ بھی تو سمجھ لو, جب کوئی تھا ہی نہیں نبی کا چاہنے والا, کوئی تھا ہی نہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والا, ابھی نبی کی نبوت کا اعلان بھی کسی کے بیچ میں نہ ہوا تھا, تو ماننے والے کہاں آئیں گے؟ ماننے والے کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے کون ہوں گے؟ تو جب کلمہ پڑھنے والے نہیں تو جلوس نکالنے والے کہاں ہوں؟ جلوس نکالنے والے کہاں ہوں گے؟ اچھا یہ بتاؤ, تم لوگ جلوس نکالتے ہو تو کلمہ پڑھے ہوئے نکالتے ہو یا بغیر کلمہ پڑھے ہوئے جلوس نکالتے ہو؟ کلمہ پڑھے ہوئے ہو نا تو جلوس نکالتے ہو. کس لیے؟ نبی سے محبت ہے, نبی کا لگاؤ ہے, نبی سے نسبت ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے چلے گئے اتنے نبی کے قریب ہوتے چلے گئے, اور جب نبی قریب کرے گا تو خدا بھی کہے گا بندہ میرا ہے, خدا بھی کہے گا بندہ میرا ہے. کیوں؟ جو نبی کا ہوتا ہے خدا اسی کو منظور کرتا ہے, وہی منظور خدا ہوتا ہے جو نبی کا ہوتا ہے. اور جو نبی کے در سے نکل گیا, جو نبی کے در سے نکل گیا, نبی کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا, ارے یہ دنیا کیا ہے, جنت نہیں ملے گی, خدا کی بارگاہ میں تمہیں قربت نہیں ملے گی. ایک بات کو یاد کر لو, ایک صحابی کلمہ پڑھے تھے, مسلمان ہوئے, اب جو وحی آتی نبی پر, جو وحی نازل ہوتی, وہ وحی کو وہی لکھا کرتے تھے. حضور بولتے وہ لکھ لیتے. کیا کرتے؟ حضور بولتے کہ یہ آیت نازل ہوئی یہ لکھو, تو وہ یہ آیت لکھتے ہیں. یہ سورت ہے تو یہ سورت لکھتے ہیں. یہ فلاں جگہ, یہ فلاں سورت ہے تو فلاں سورت لکھتے ہیں. یعنی ان کا کام تھا کاتب وحی الہی, یعنی وہ وحی جو نازل ہو حضور پر وہ لکھا کرتے تھے. کم مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا. اچھا اب اس بات کو یاد رکھو, رسول کا کلمہ پڑھے تو صحابی بنے, پھر بعد میں وحی الہی کے کاتب بھی ہوئے. رسول جو بولتے, رسول جو کہتے, وہ قرآن کی آیتیں وہ لکھا کرتے. لیکن بات کیا ہوئی, معاملہ بگڑا ان کا ایسا کہ مرتد ہو گئے. کیا ہوا؟ مرتد ہو گئے. یعنی نبی کی ذات میں وہ عیب تلاش کرنے میں لگ گئے. یعنی لوگ کہتے تھے کہ یہ سمجھو کہ جھوٹا ہے, معاذ اللہ نبی کو ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگ جھوٹا کہا کرتے تھے, تو انہوں نے بھی ان کی ٹولی میں شامل ہو کر پھر کیا کہا, ہاں جو وحی کی بات کرتے ہیں وہ تو وہ بولتے ہیں میں لکھتا ہوں, یعنی یہ